اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو لمحے بھر کے لیے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو لمحے بھر کے لیے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے تمام معاملات درست فرما دے۔ اے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی ود ہارون اقرا سیزن 2۔ آج جس کتاب کا میں ریویو کروں گا، کتاب کا نام ہے قرآن کا مطلوب انسان بائے ابو یحییٰ، جن کا اوریجنل نام ریحان احمد یوسفی ہے۔ ان کی آلریڈی 2 کتابیں، زندگی جب شروع ہوگی جو کہ بہت زبردست کتاب ہے، اور قسم اس وقت کی، میرے یوٹیوب چینل پہ دستیاب ہے۔ آپ کو دونوں سائڈوں پہ لنک شو ہو رہا ہوگا، کلک کیجئے اور وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ زندگی جب شروع ہوگی اور قسم اس وقت کی، ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ یہ 2 کتابیں ضرور پڑھیں۔ آپ کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے یہ کتابیں پڑھ کے۔ اچھا جی، اس کتاب کی طرف آتے ہیں اب۔ یہ کتاب جو ہے، اس کتاب میں 23 مدنی اور مکی آیتوں کو لیا گیا ہے اور ان کے آیت سے عنوان بنائے گئے ہیں، ٹاپک بنایا گیا اور ان ٹاپک کو سیپریٹلی طور پہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی ایک آیت ہے جس میں نماز، روزہ، حج کی بات کی گئی ہے، تو نماز کو الگ، روزے کو الگ اور حج کو الگ ود جسٹیفیکیشن جو ہے وہ قرآن مجید سے لیا گیا ہے اور حدیث سے لیا گیا ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتا کہ میں اس کتاب کا ریویو کر سکوں، کیونکہ یہ کتاب بہت زبردست ہے اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ لیکن سٹل میں اپنے اس کتاب کے اندر کچھ بہت زبردست مجھے حدیثیں لگی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا، کیونکہ وہ میرے دل پہ اثر کر گئی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کی جائے۔ پہلی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پہ توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح چڑیاں کو رزق دیتا ہے۔ وہ صبح گھونسلوں سے روزی کی تلاش میں روانہ ہوتی ہے اور خالی پیٹ ہوتا ہے، اور جب وہ شام کو لوٹتی ہے تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ سیکنڈ حدیث ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کے اس عمل سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کھائے اس پر اس کی حمد کرے اور شکر ادا کرے، اور جو کچھ پیے اس پر اس کی حمد اور شکر ادا کرے۔ اور تیسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے جسموں، تمہاری صورتوں اور تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا، جو اپنے غصے کو روکے گا اللہ قیامت کے دن اس سے عذاب نہیں آنے دے گا، اور جو اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ اسے بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ آخری حدیث ہے، اے ابن آدم جب تک تم مجھ سے دعا کرتا رہے گا، میری ذات سے امید رکھے گا، میں تیری خطائیں معاف کر دوں گا، خواہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، کوئی پرواہ نہ کر۔ اگر تو میرے پاس زمین بھر کے خطائیں لائے گا تو میں تیری تب بھی بخشش کر دوں گا، بشرطے میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر۔ گویا اگر تو آسمان بھر کے خطائیں لے آئے گا میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ آپ کو ہمارا بک ریویو کیسا لگا کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتائے،
اور اگر آپ کسی اور کتاب کا ریویو کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور لائک کیجئے ویڈیو کو اور شیئر ضرور کیجئے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔